اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. آج سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور کل میں بعض اہم ترین باتوں کے ساتھ اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کر دوں گا. ارشاد ہے کہ جو شخص بھی جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایکسرٹ کرتا ہے، مگر کوشش کرنا، ایکسرٹ کرنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک انسان دنیا داری کے لیے ایکسرٹ کرے، ایک یہ کہ ہماری رضا اور خوشی کے لیے ایکسرٹ کرے. تو اصل جہاد وہ ہے جو ہماری رضا کے تحت، ہماری مرضی کے تحت، ہمارے اشاروں کے اوپر ہو. تو ایسا انسان دنیا و آخرت میں یقیناً اس کا فائدہ اٹھائے گا. لیکن ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، سب ہمارے محتاج ہیں. اس لیے کہ جتنی بھی کائنات ہے ہمارے علاوہ، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے مرسلین ہوں، چاہے شہداء ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ سب ہماری مخلوق ہے. ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. جو مخلوق ہے وہ محتاج ہوگی، جو خالق ہے وہ بے نیاز ہوگا. اسلام بہت سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے، اور اسی لیے اگر سیدھے سیدھے آپ سے گفتگو کی جائے تو اسلام کا فلسفہ 1 منٹ میں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے، میں اپنی جہالت کا، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں. غلطی بھی مجھ سے ہو سکتی ہے، مگر غلطی پر میں کبھی اڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جیسی مجھے معلوم ہو گیا میری غلطی، میں فوراً اس سے بیک آؤٹ ہو جانے کا دم رکھتا ہوں. چونکہ کل میں اس طرح کوئی بات نہیں کر سکوں گا، اس لیے آج میں بتا دوں آپ کو کہ میں اب آڑی ٹوپی پہنتا ضرور، لیکن مولانا نہیں رہ گیا. اس لائن سے میں نے اپنے کو پیچھے کھسکا لیا. اب جو حضرات مجھ سے وعدہ لینے آتے ہیں ان کو میری سخت ہدایت ہوتی ہے کہ میرے نام کے آگے قبلہ، کعبہ، یہ اور مولانا اور حجت الاسلام اور جو القاب، وہ کچھ نہ لکھا جائے. میرے پاس ایک سند ہے ڈاکٹریٹ کی، آپ مجھے ڈاکٹر لکھیے، ڈاکٹر کا پیسہ دیں. اس کے بھی میں لائق نہیں ہوں. لیکن یہ حسینیہ جو ہے، یہ اوپرام آپ کے حسینیہ سے بھی زیادہ پرانا ہے. یہ معلوم ہے آپ کو، اس سے بھی زیادہ پرانا ہے یہ حسینیہ، اور بہت ہی معتبر اور بہت مقبول عزا خانہ ہے یہ. آپ تاریخ میں پڑھیے. تو مجھے امید ہے کہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مولا ضرور، میرا مولا میری تائید کرے گا. میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا. میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں. بس میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں. آپ مجھے اپنے آپ کو دے دیں، پھر دیکھیں میں آپ کو کیا بناتا ہوں. یہ ہے بات. میرے خلوص پر، میری سنسیئرٹی پر آپ اعتبار رکھیں. کبھی کوئی بات ناگوار ہو جائے بتا دیجیے، میں معذرت کر لوں گا. لیکن میرے خلوص، میں نے عرض کیا کہ یہ مقدس بارگاہیں یہاں میں کہہ رہا ہوں،
اور اب مجھے کچھ نہیں معلوم ہے کون سی میری آخری مجلس ہوگی. جو تمنا میں نے اپنے دل میں پالی تھی وہ ابھی تک پوری طرح سے میرے سامنے آئی نہیں ہے. قومیں تعداد سے نہیں بنتی ہیں عزیزوں، قومیں شخصیتوں سے بنتی ہیں، قومیں پرسنالٹیز سے بنتی ہیں. لکھنؤ میں تقریباً 3-3.5 لاکھ شیعہ تو ہوں گے، آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. 3 لاکھ 3.5 لاکھ اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے بھائی، مگر آپ کی کوئی آواز ہے؟ بتائیے، آپ کی کوئی آواز ہے؟ میں اپنی مصیبت بتا رہا ہوں، آپ میں کسی اور طرف اشارہ تھوڑی کر رہا ہوں. اب سے 7 برس پہلے ملائم سنگھ جی یونٹی کالج میں آئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، اور میں کبھی کسی سے مانگتا تو ہوں نہیں، میں نے ان سے مانگا نہیں تھا کچھ. انہوں نے یونٹی کالج کو دیکھ کر، وہاں کے ڈسپلن کو دیکھ کر، وہاں کے نظم و ضبط کو دیکھ کر خود پبلک جلسے میں کہا کہ اب انہوں نے مولانا کہا تو میں کیا کروں کہ میں مولانا صاحب کو ایک پلاٹ دے رہا ہوں گرلس کالج کے لیے، گرلس کالج بنا سکتے ہیں. میں بنا سکتا ہوں، وہ بنا سکتا تھا. آج 7 برس ہو گئے، 7 برس ہو گئے. ایک چیف منسٹر تھے اس وقت بھائی، وہ انہوں نے بات فرمائی اور وہ بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی. گزشتہ سال 26 دسمبر کو کرسمس کا پروگرام ہوا تھا کیتھیڈرل کالج میں حضرت گنج میں. وہاں میں گیا تھا، وہاں اکھلیش جی بھاشن دے رہے تھے اور مجھے گھور رہے تھے، بہت کبھی پتہ نہیں کیا بات ہے. خیر وہ اپنا لیکچر ختم کرتے ہی تیزی سے اتر کر سیدھے میرے پاس آئے. بھیا سنیے گا، آپ پوچھ رہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ لے مولانا آپ کا کام ہوا کہ نہیں؟ میں نے کہا ابھی تو نہیں ہوا. پبلک میں انہوں نے فرمایا کل آپ کا کام ہو جائے گا. کل کی بے کلی دیکھیے، آج تک وہ کام نہیں ہوا. اب مسئلہ ایڈمنسٹریشن میں پھنسا ہوا ہے. ایڈمنسٹریشن میں جو صورتحال ہے وہ میں بتاؤں گا تو میرا کام اور خراب ہو جائے گا، یہ بھی مشکل ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا، شخصیتوں کے فقدان کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے، اتنا بڑا نقصان. اگر یہ گرلس کالج بن گیا ہوتا اب تک 2-3 بیچ ہمارے نکل گئے ہوتے. ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے انشاءاللہ. بھئی سیڑھی بسیڑھی آدمی چلتا ہے نا، میں اوپر سے ایک دم چھت تھوڑی پہنچ جاؤں گا. تو یہ مرحلہ طے ہو تو ہم پھر اگلا قدم اٹھائیں. میری جو عمر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کب میں خود سے ہو جاؤں، اگلا قدم میرا جہنم میں چلا جائے، خدا جانے جنت میں جائے کہاں جائے. یہ حالات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے. میں کسی سے احتجاج نہیں کرتا، نہ کسی کے احتجاج پر میں اعتراض کرتا ہوں، اپنی لائن ہوتی ہے. مگر میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ جب تک آپ کی قوم میں شخصیتیں پیدا نہیں ہوں گی، آپ کے حالات کی اصلاح نہیں ہوگی. اپنے آج دیکھیے، آج ہی کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے غصہ نہیں آتا کبھی، مگر کبھی میں لاتا ہوں غصہ جان بوجھ کر. ایک لڑکا میرے رضوئی میں ہے، رئیس منزل میں رہتا ہے. باپ اس کے عاجز آ گئے بیچارے، بہت نیک آدمی ہیں. وہ تو کہتا ہے کھلا میں پڑھوں گا نہیں، میں پڑھوں. وہ ہماری کالج میں پڑھ رہا ہے. آخر وہ لے کر آیا، بتائیے انکل کیا کریں اس کے لیے؟ یہ کہتا ہے ہم پڑھیں گے نہیں، اور یہ بھی نہیں بتاتا ہم کیا کریں گے. دیکھیے آئیے، وہ اچھا 8ویں درجے کا بچہ ہے، 8ویں کلاس. میں نے کہا اس کو چھوڑ دیجیے، آپ جائیے. جب وہ گئے تو میں نے کہا کہ میں کچومر بنا دیتا ہوں بچوں کا مارتے. اور جب اس نے مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کی تو مجھے واقعی غصہ آیا، اور میں نے بہت مارا اس کو، بہت ٹھکائی کی میں نے اس کی. اس کے بعد بھی وہ راہ راست پر آنے پر تیار نہیں ہوا. یہ بتائیے قوم کی حالت ہو رہی. جس قوم کے بچے، ارے ہم نے کہا آپ تم پیسے بھی نہ دو، یوں ہی پڑھائیں گے تم کو، پڑھو تو. کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں. بتائیے ان حالات میں کیا کیا جائے. چلیے اب آج یہی موضوع تھوڑا سا ہو جائے. پہلے یہ بات آپ یاد رکھیے، مولا حسین آپ میرے آقا، میرے باپ دادا کے آقا.
میرے بچوں کے آقا، میں غلام، میرے بچے، میرے باپ دادا سب آپ کے غلام۔ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ سے دعا کیجیے کہ میری زبان پر ابھی فالج گر جائے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے، اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو روز بروز آپ کی بے وقتی بڑھتی جائے گی۔ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار تعلیم ہے، سب سے بڑا ہتھیار شکشا ہے، سب سے بڑا ہتھیار ایجوکیشن ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اس میں اس وقت جو بھی آپ کہیں دو ہی مثالیں ہیں میرے سامنے بھائی، دو ہی مثالیں ہیں، ایک یہودیوں کی ہے، ایک شیعوں کی ہے۔ میں صاف بتا رہا ہوں اعجاز صاحب، ایک یہودیوں کی ہے، ایک شیعوں کی ہے۔ اب یہودیوں کا ذکر بھی میں کرتا ہوں اور شیعوں کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ پہلے مولا علی کا ایک ارشاد ملاحظہ کر لیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، چھوٹا سا مقولہ ہے، عربی میں پڑھ دیتا ہوں کہ آپ یہ لوگ سوچیں میں نے گڑھ کے کہہ دیا ہے، کاش کوئی صاحب عربی جانتے ہوں تاکہ بتا دیں کہ میں نے غلط ترجمہ کیا ہے تو مجھے ٹوک دیں۔ مولا فرماتے ہیں، بڑی وہ تو ان کی عجب نظر تھی بھائی، عجب نظر تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایاکم والمتعبدین من الجہال والفساق من العلماء فإنہم فتنۃ کل مفتون۔ کروں ترجمہ یا نہ کروں؟ مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ ایمان بچانا ہے تو دو سے بچے رہنا۔ بھائی کسی کو عربی آتی ہو خدا کے لیے بتا دیں، میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں تو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر اپنا ایمان بچانا ہے اور فتنے سے بچنا ہے تو دو سے دور رہو۔ ایک تو عبادت کرنے والے، لو چھٹی ہو گئی، ایک عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، قاریان قرآن، لو ہم تو انہی سے لپٹتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان سے دور رہو، مگر ایک لفظ ہے ایاکم والمتعبدین من الجہال، وہ عبادت کرنے والے کو جو عبادت بجا لاتے ہیں مگر جانتے نہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ یہ آپ کے مولا کہہ رہے ہیں، میں غلام آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں، مولا فرما رہے ہیں۔ والمتعبدین، متعبد کہتے ہیں عربی زبان میں اس انسان کو جو عبادت کرے بے سمجھے بوجھے۔ اب اس میں بے سمجھے بوجھے میں دونوں چیزیں آ گئیں۔ پہلے یہ کہ مسائل شرعی کا علم نہیں ہے، دوسرے یہ کہ عبادت کی معرفت نہیں ہے، عبادت کے تقاضوں کو نہیں جانتے۔ تو مولا نے کہا ہے کہ ایسے عبادت گزاروں سے بچو، اس لیے کہ ایسے عبادت گزاروں سے تم متاثر ہوگے، اور چونکہ وہ جاہل ہیں لہذا وہ بہکا دیں گے۔ یہ ہے پیغام۔ اب آگے کہوں یا نہ کہوں؟ جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے والفساق من العلماء، عبادت گزاروں سے بچو جو جن کی عبادت جہالت میں لپٹی ہوئی ہے، والفساق من العلماء، اور وہ علماء کہ جو علماء ہیں مگر بد کردار ہیں۔ کیپ اوے فرام دیم۔ ایک منٹ میں آپ پہچان لیں گے، ایک بہت بڑا گروپ تو میں ایک سیکنڈ میں لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہوں۔ جو عالم نیتاؤں کے درباروں میں جائیں، صحیح کردار والا بھیا وہاں جائے پائے گا نہیں۔ یا جب شاہی تھی تو جو شاہی درباروں میں جائے عالم اپنے علم کو لیے ہوئے، وہ کبھی صاحب کردار نہیں ہوگا۔ آپ تشریف فرمائیں، آپ ایک ذیل شخصیت ہیں، میں جانتا ہوں آپ کو۔ ملا عبد القادر بیاضی کی، عبد القادر بیاضی اہل سنت میں تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، عالم تھے، سب تھے۔ انہوں نے تاریخ لکھی ہے چھپا کر، مغل پیریڈ میں، مغل سلطنت سے، اس کا نام ہے خلاصۃ التواریخ۔ میں ایک منٹ میں کر رہا ہوں۔ اب وہ اکبر کا پورا واقعہ لکھا ہے، اس میں بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو اکبر کے دربار میں 100 چوٹی کے علماء تھے، جس کے لیے اکبر کہتا تھا اس میں یہ فارابی ہے اور یہ ابن سینا ہے اور یہ اس چکر کے علماء تھے، مگر وہ علماء صاحب علم تو تھے، صاحب کردار نہ تھے۔ وہاں چکر یہ چلتا تھا
کہ اکبر کے تخت حکومت کے پہلو میں کون کرسی رکھوائے گا۔ ہر عالم کی تمنا ہوتی تھی کہ ہماری کرسی اکبر کے پہلو میں ہونا چاہیے، اسی پر جھگڑا ہوتا تھا۔ یہ کہہ دیتے تو علم کا وقار ختم ہو جاتا۔ یہ سمجھیے کہ مذہب سب سے بڑا مظلوم ہے بھائی، واللہ مذہب سب سے بڑا مظلوم ہے۔ اس لیے ہر عالم دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتا تھا کہ یہ بدعتی ہے، یہ بد کردار ہے۔ ایک کو نکالا، یہ پڑھ لیے تاریخ، نہیں لکھنؤ میں جائے گی آپ کو، خیر ترجمہ بھی اردو میں ہو جاؤ، میں تو فارسی پڑھی ہے۔ ایک نکلا، دو نکلے، تین نکلے، چار نکلے، کسی پر کچھ الزام لگایا، کسی پر کچھ الزام لگایا۔ علماء کا حسد بڑا خطرناک ہوتا ہے، علماء کی جیلسی بڑی خطرناک ہوتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ اب 100 میں سے 98 عالم نکل گئے آپسی میں لڑ کے۔ یہاں تو خدا نخواستہ نہیں لڑ رہے ہیں نا علماء، یا لڑ رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، ہماری تو کسی لڑائی وڑائی ہے نہیں، ہم کو نہیں معلوم کوئی۔ لیکن یہ علماء کی کمزوری ہے، ویکنس، کے لڑتے بہت ہیں، اس کے تہ میں دنیا ہوتی ہے، دکھاتے ہیں مذہب یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ ہے یہ۔ آخر میں 2 رہ گئے، ایک مولانا عبد النبی، میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، مولانا عبد النبی جن کی مسجد بہادر شاہ ظفر مارگ پر دہلی میں بہت بڑی بنی ہوئی، جس میں جمعیت العلماء کا دفتر ہے، وہی مولانا عبد النبی، اور ایک مولانا عبداللہ سلطان پوری۔ بھائی 2 رہ گئے، اب تو سکون سے رہو۔ اب ایک نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ ان کو ان کے باپ نے عاق کر دیا تھا، اس لیے یہ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ دوسرے کی نظر بڑی گہری گئی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دوسرے کے بارے میں کہا کتنی گہری نظر ہے، ان کو بواسیر ہے۔ کتنی گہری نظر ہے، دیکھا ہم نے، بواسیر ہے، ان کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ اکبر نے ان کو بھی نکالا، ان کو بھی۔ ایسے علماء سے آپ بچیں جن میں جلسی پائی جاتی ہو، حسد پایا جاتا ہو، دنیا پرستی پائے۔ یہ مولانا نے کہا ہے، نجم البلاغہ پڑھ لیجئے، ایاکم والفساق من العلماء والمتعبدین من الجہال فإنہم فتنۃ کل مفتون۔ اب بات آگے بڑھ جائے گی، ورنہ میں خود مولا کی زندگی، اس کے بعد بڑے بڑے جو علماء فقہا گزرے ہیں، ان کی جو بد کرداریاں ہیں، وہ آپ کے سامنے سب درد پیش کر دیتا تاریخ کی روشنی میں، لیکن اب یہ پیش کروں گا تو وقت نکل جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ جب تک اپنے کو بدلیں گے نہیں، آپ مولا سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، یہ ہزاروں مجلسیں تو ایک شیعہ نے سنی ہے، پھر دیکھیں مجمع پھٹا پڑ رہا ہے۔ اب میں کون سی بہت عمدہ مجلس پڑھتا ہوں، یہ جو زیارت لکھی ہے اس کو پڑھیے، نیچے سے تیسری سطر کو پڑھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا میں آپ کا، عربی میں لکھا ہوا ہے، بشرائع دینی و خواتیم عملی، مولا میں آپ کا ہوں۔ بھئی آپ کو تسکیل کو گواہ چاہیے ہے، بتاؤں کیا گواہ لکھا ہوا ہے؟ یہ ائمہ معصومین نے لکھوائی زیارت، بشرائع دینی و خواتیم عملی، میرا گواہ ہے آپ کی محبت کی کیا شے؟ میرا اچھا کردار، میں آپ کا غلام ہوں، میرا اچھا کردار، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں فریب نہیں دیتا، میں لڑتا نہیں، میں جھگڑتا نہیں، میں رسموں کا شکار نہیں ہوتا، یہ سب گواہ ہیں میرے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ تو یا تو یہ زیارت پڑھیے، نہیں بھیا یہاں سے ہٹا دیجیے، اور زیارت پڑھیے تو اپنا کردار ایسا بنائیے کہ جو حشر کے میدان میں آپ کی محبت کا گواہ بن سکے۔ صلوات پر محمد۔ بس ایک جملہ میں نے کئی مرتبہ کہا، جب تک آپ کی غربت دور نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ غربت 1 منٹ میں دور ہو سکتی ہے، اگر آپ مرد ہیں غربت میں 2 منٹ نہیں لگے گا۔ نکلیے گھر سے باہر، جیسے اللہ کا شکر ہے کچھ آپ میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، کم سے کم ای رکشا پر تو بیٹھے ہیں، وہ جو چھود بنے بیٹھے تھے کم سے کم آپ چل تو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، اس سے تو بہتر ہے۔ 100 روپے کے بجائے 300-400 روپے مل رہے ہیں، انشاءاللہ اور راستے آپ کے لیے کھلیں گے، کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ دوسرے جہالت،
جب تک اس کو جڑ بنیاد سے آپ اکھاڑ کر نہیں پھینک دیں گے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. بس دوسری بات یہ ہے کہ لڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. میں فرقہ واریت کی بات کرتا ہوں، ادھر ادھر نہ جائیے گا. فرقہ واریت کی بات کرتا ہوں. لوگ بہکائے ہوئے ہیں، مولا آپ کو گواہ کرے گا. لوگ بہکائے ہوئے ہیں، کم علم لوگوں کو مولویوں نے بہکایا ہے. محرم میں قریب کچھ لوگ اڑوس پڑوس سے آ جاتے ہیں فقط آپ کو بہکانے کے لیے. میں نام نہیں لے رہا ہوں، سمجھ گیا ہوں میں کس سے کہہ رہا ہوں. اڑوس پڑوس سے لوگ آ جاتے ہیں فقط اپنے فرقے کے بیچارے سیدھے سادھے لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ محرم میں اتنی کمائی ہو جائے کہ سال بھر کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے. یہ ہے سیدھا سادہ. ہر چیز کے پیچھے آپ کو فائنانس اور پیسہ جو ہے وہ دکھائی دے گا. اس لیے اگر آپ اہل بیت کا مشن پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ کو مائلڈ ہونا پڑے گا. اہل بیت کے مشن کو سمجھنا بھی پڑے گا، مائلڈ بھی ہونا پڑے گا، تاکہ اہل بیت کے ماننے والوں کا لشکر روز بروز بڑھتا جائے، گھٹے نہیں. مولا حسین کا لشکر عاشور کے دن بڑھا تھا، گھٹا نہیں تھا. بڑھا تھا کہ نہیں بڑھا تھا. حضرت احر ان کا بیٹا، ان کا غلام، و بعض روایتوں کے 30 سپاہی اور وہ سب آ کر ادھر سے ٹوٹ کے ادھر آ کر شامل ہو گئے تھے، خالی مولا کے اخلاق کے بنا کے. یہی اخلاق حسینی آپ بھی اپنائیے. پھر دیکھیے غصہ آنے سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. بعض لوگ بچھو کی حیثیت رکھتے ہیں، ڈنگ مارنا جن کا شیوا ہوتا ہے. اگر ڈنگ مارنا اس نے اور آپ چیخنے لگے او وہ دوسرا ڈنگ مارے گا. اگر آپ نے ایسی بات کی کہ وہ خود الٹا شرمندہ ہو گیا تو پھر ڈنگ نہیں مارے گا. میں ایک واقعہ تھوڑا سا بدل کے بتا رہا ہوں آپ کو. بدلنے میری تھوڑی مصلحت ہے، لیکن اتنا نہیں میں نے بدلا کہ جھوٹ ہو جائے. دیکھیے ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک مسالمہ ہو رہا تھا، اس میں سنی شیعہ سب موجود تھے اور طرحی مسالمہ تھا. فی البدی یعنی ایکسٹمپور ایک مصرع دیا گیا تھا، اسی پر لوگ مصرع لگا کر اور سلام کہہ رہے تھے. اس میں سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے. ایک سنی کے پردے میں ایک کوئی ناصبی بھی آ گیا تھا. وہ بڑے دیر سے یوں بیٹھا، کیا ہوا بھائی؟ کہا ہم سے ایک مصرع تو ہو گیا، اس پر مصرع نہیں لگ رہا ہے. اب دیکھیے مصرع کیا ہوا. بھیا سنیے، ایک مصرع تو لگ گیا، غصہ نہیں آنا چاہیے آپ کو. نو، غصے کی یاد نہیں. کہا کہ مصرع یہ نکالا ہے میں نے کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں ٹکے. آ گیا غصہ آپ کو؟ غصہ آئے گا کام خراب ہو جائے گا. سب کو غصہ آ گیا، یہ کیسی بکواس کر رہا ہے یہ کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں ٹکے. ایک صاحب شاعر تھے، وہ بھی شاعروں کی بڑی خدمت نہیں ہے. لیکن نہیں، غصے کی بات نہیں ہے. انہوں نے مصرع کہا ہے، مصرع نہیں لگ رہا ہے، میں ان کا بھائی ہوں، میں مصرع اس پر لگائے دیتا ہوں. ہاں شکریہ، بتائیے کیا مصرع لگایا آپ نے؟ ان کا مصرع تھا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں ٹکے. اس شیعہ شاعر نے مصرع لگا دیا کہ بعد از جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں ٹکے. بعد از جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ. یہ آپ ذہانت سے کام نہیں آ سکتے. ابھی میں انگلینڈ سے آ رہا ہوں، وہاں کا واقعہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ان کو بھی کبھی غصہ افسا نہیں آتا ان لوگوں کو، اور تہذیب ہے وہاں، ایک دوسرے کو راستہ دیا کرتے ہیں. میں بہت مختصر کر رہا ہوں کہیں سارا وقت اسی میں نہ ختم ہو جائے، اور آ گیا تو اس سے میں کہہ دے رہا ہوں. ایک اتفاق سے ایک پتلی اسٹریٹ تھی، اس پر ایک وقت میں ایک ہی کار گزر سکتی تھی. ایک صاحب اپنی کار کو ڈرائیو کرتے ہیں، ادھر سے آ رہے تھے. ایک ان کو دیکھا نہیں، ایک ادھر سے جا رہے تھے. دونوں گاڑیاں آمنے سامنے آ گئیں، دونوں اڑ گئے. لڑتے ہوتے نہیں وہ لوگ، بڑے مہذب ہوتے ہیں. وہ بھی گاڑی روک کے کھڑے ہیں، وہ بھی گاڑی روک، وہ ان کو گھور رہے ہیں، وہ ان کو گھور رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک نے اپنی کار سے ایک اتنی موٹی کتاب نکالی اور اسٹیئرنگ پر رکھ کے پڑھنا شروع کر دی. مطلب یہ کہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ جب تک کتاب ختم نہیں ہوگی میں ہلنے والا نہیں. وہ وہاں سے اترنے بعد مسکراتا ہوا کہنے لگا، سر جب آپ یہ کتاب ختم کر لیں تو مجھے دے دیں، مجھے بھی پڑھنا ہے.
وہ بھی ہنسنے لگا۔ تو دشمنوں کو دوست بنانا سیکھیے، دوستوں کو دشمن بنانا نہ سیکھیے۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ بس اب کل مجھے دوسری باتیں کہنا ہے بہت ضروری ہے جو اس موضوع کی جان ہے۔ آج بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سے، فساد اور جہاد، جہاد اور فساد۔ پہلی بات یہ ہے کہ فساد خالی ڈھیلے چلانے کو نہیں کہتے ہیں، ویسے جو ڈھیلے چلائے وہ بھی فساد ہے، جو آگے لگائے وہ بھی فساد ہے، جو بے گناہوں کو مارے وہ بھی فساد ہے، جو لوٹ مار کرے وہ بھی فساد ہے۔ بھیا برا نہ مانیے گا۔ آپ کے یہاں یہ وکٹوریا سیٹ کے ادھر ادھر جتنے بھی شیعہ سنی جھگڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب جہاد تھا، یہ سب فساد تھا، یہ سب فساد تھا۔ توبہ کیجئے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ سنی بھی توبہ کریں، شیعہ بھی توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، والے مجھ سے بھی غلطی۔ یہ جھگڑا تھا، کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ آپ بتا دیں کہ اتنے جھگڑے ہوئے شیعہ سنی، کبھی اخبار میں آیا کہ شیعوں کا سنیوں سے جہاد یا سنیوں کا شیعوں سے جہاد چھپا کبھی؟ لکھنؤ میں شیعہ سنی فساد، لکھنؤ میں شیعہ سنی فساد، لکھنؤ فساد سبھی کہنے ہیں، میں کیا کہتا ہوں برا کیوں مانے گا؟ اسی طرح سے ہندو مسلم کبھی جہاد نہیں ہوا۔ جہاد بہت سخت ہے، فساد بہت آسان ہے۔ جہاد پہلے اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے، پھر جب میدان میں آتا ہے ابھی آپ دیکھیے گا، آپ کو حیرت ہوگی، ابھی دیکھیے گا آپ، جہاں تک وقت مجھے اجازت دے گا آپ کو خود حیرت ہوگی جہاد ہے کیا چیز۔ جہاد صرف حکم، جو میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس میں، مولا کے حکم سے یہ کنٹرول سیدھا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو مولا کے حکم سے اس کے نائب کی نگرانی میں ہو وہ جہاد ہے، جو مولویوں ملاؤں کی نگرانی میں ہو وہ فساد ہے۔ اور فساد کیا ہے؟ میں بس جلدی چل رہا ہوں۔ فساد کیا ہے؟ اگر آپ نے چائے کی پتی کی جگہ چمڑے کے ٹکڑے بیچنا شروع کر دیے، شریعت کی نظر میں فساد۔ دواؤں میں میل کیا، فساد۔ رشوتیں لینا شروع کر دیں، فساد۔ کرپشن پھیلایا، فساد۔ کسی کو دکھ پہنچا، یہ سب فساد کی لسٹ میں آتا ہے۔ اور ساری لمبی لسٹ کو نظر میں رکھنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں سے نفرت کرتا ہے۔ آپ اگر اپنے اللہ کے ماننے والے ہیں وحدہ لا شریک کے، تو آپ کو ہر وہ بات چھوڑنا ہوگی کہ جس سے آپ کا معبود آپ سے نفرت کرنے لگے۔ بس ختم۔ اب مجھے جہاد کی بات کرنا ہے۔ فساد آپ سمجھ گئے؟ ہر وہ شے جو غلط ہو، ہر وہ شے جس سے جنتا کو نقصان ہو، وہ فساد ہے۔ اس لیے میری نظر میں میرا بھی تو خون کھول رہا ہے بھائی، چاہے بی جے پی ہو یا کوئی پی ہو، ان کے جتنے نیتا ہیں یہ سب فسادی ہیں، یہ سب اللہ کے منفور ہیں، ان میں ایک بھی اللہ کا محبوب نہیں ہے، چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو۔ بس اب جہاد کیا ہے؟ جتنا وقت بچا ہے، جہاد کیا ہے؟ جہاد آپ کے اردو زبان میں انگریزی میں ہولی وار کہا جاتا ہے، ترجمہ صحیح نہیں ہے لیکن ہولی وار کہا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں مقدس جنگ کہا، جنگ ہے جہاد، مگر وہ جنگ کہ جو مجبوراً لڑی جائے، صرف ڈیفنس میں لڑی جائے۔ کسی بھی حالت میں آپ کو جنگ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے بھائی، واللہ یہی ہے، جہاں تک ہو سکے جنگ کو ٹالو 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 ٹالو، تاکہ تمہاری بھی جان بچی رہے، اس کی بھی جان بچی رہے۔ لیکن جب دشمن حملہ ہی کر دے تو اب آدمی کیا کرے گا؟ مجبور ہے، کیا کرے گا آدمی؟ اسی لیے اسلام کا ایک سنہرا اصول ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کو جنگ میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بتائیے آپ، ایک استاد نے کہا تھا جملہ، کتنا پیارا جملہ تھا کہ اگر ہر حکومت اور ہر سلطنت اور ہر لشکر یہی اصول مان لے کہ ہم پہلے جنگ میں پہل کریں گے ہی نہیں تو جنگ ہوئے گی نہیں۔ وہ کہیں گے پہلے آپ، وہ کہیں گے پہلے آپ، وہ کہیں گے نہ پہلے آپ نہ پہلے آپ، اس طرح ہے نا۔ یہ مسلمہ اصول ہیں، اس میں شیعہ اور سنی کا کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ اصول سب مستنبط ہیں قرآن مجید سے۔ میرے پاس وقت نہیں، اس لیے حوالے نہیں دے پاؤں گا، ان پر یقین کریں، بعد میں سوال کریں گے میں جواب دے دوں گا آپ کو۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسے ہی حالات خراب ہو جائیں، مسلمانوں کو کتنے ہی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو، دشمن کمزور ہو، جب بھی حملہ کرنے کی اجازت نہیں، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے، دشمنوں کا پلہ کمزور ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ بھائی جنحوا للسلم فاجنح لہا، یہ نہ دیکھو کہ وہ کمزور ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ طاقتور ہے، جنگ کے شروع ہونے کے بعد جیسے ہی وہ صلح پر تیار ہو جائے فوراً صلح کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ اسلام حتی الامکان انسان کی جانوں کے ضیاع سے، نقصان سے بچاتا ہے۔ بھائی خدا کرے ہمارے ہندو بھائی 2-3 تو آتے ہی ہیں یہاں، اور آپ دیکھتے ہیں شیعوں سے زیادہ روتے ہیں بھائی وہ، واللہ کل میں نے دیکھا آنکھیں لال ہو رہی تھی روتے روتے بیچاروں کی۔ اللہ ان کو شفاعت امام حسین علیہ السلام کرامت کرے، انشاءاللہ کرامت کرے۔ اس کے بعد کیا شرط ہے؟ اس کے بعد شرط یہ ہے، اب میں یہاں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں کہ عین جنگ کے میدان میں تمہارا ایک دشمن یہ کہتا ہے کہ ہم کو اسلام سمجھنا ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، یہ قرآن میں ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ میدان جنگ میں کوئی جھانسا دینے کے لیے صحیح، یہ دیکھے میں سر کٹنے والا کہ میں تو اسلام کو سمجھ بن لو، تلوار اٹھا لو، مار نہیں سکتے اس کو فوراً شیلٹر دو، فوراً پناہ دو، جتنے دن کی پناہ ہو مانگے اتنے دن کی پناہ دو۔ اگر مسلمان ہو جائے تو تمہارا بھائی ہے، مسلمان نہ ہو تب بھی تم اب اس کی جان کے محافظ اور امین ہو، اس کو ایسی جگہ پہنچا دو کہ جہاں اس کی جان سیکیورڈ رہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، اس میں یہی ہوا کہ ایک مشرک نے کہا کہ ہم اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو لے کر فوراً رسول کے پاس آ کے میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر کچھ باتیں میں کہہ دوں۔ تو رسول نے فرمایا کہ اسلام سمجھنے کے لیے تو آیا ہے، ہمارا مہمان بن کر رہے۔ مشرک بھی اگر مہمان بن کر مشرک بھی اگر مہمان بن کر آنا چاہے تو اسے مہمان بنایا جاتا ہے، اس کی خاطر مدارات کی جاتی ہے۔ کہا کتنے دن؟ کہا 4 مہینے۔ پیغمبر نے کہا تم 4 مہینے مانگ رہا ہوں، تم کو 8 مہینے دیتے ہیں، 8 مہینے رہو اطمینان سے ہمارے ساتھ رہو، ہمارا اخلاق دیکھو، ہمارا کردار دیکھو، ہمارا برتاؤ دیکھو، قرآن کو پڑھو، اگر تمہاری سمجھ میں اسلام آ جائے موسٹ ویلکم ہمارے بھائی ہو، نہیں تو ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ ہم تم کو ایسی جگہ پہنچا دیں گے کہ تم ایمان نہیں لائے مگر تمہاری جان سیف رہے۔ یہ ہے اسلامی جہاد۔ جنگ میں دشمن کی جان لی جاتی ہے یا دشمن کی جان بچائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب وقت بہت کم ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ جو صحیح مسلمان ہیں، ایک فرضی، ان سے اور دوسرے جو مشرک ہیں اور کافر ہیں، قرآن کی زبان میں، مسلمانوں کی زبان میں، مسلمان کی زبان میں تو ہم بھی کافر ہیں کم بخت، وہاں اس کا بات نہیں، جس کو اللہ کافر قرار دے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہ افرسی انگریزوں سے جنگ ہو رہی ہے، صحیح جنگ ہو رہی ہے، امام کی نگرانی میں ہو رہی ہے، وہ انگریز سے پانے کا السلام علیکم، اور سلام بھی کم وقت صحیح نہیں کر پائے اور الٹا سیدھا سلام کرے، بس اب آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اسلام کی طرف اپنا رجحان دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک حکم یہ بھی ہے، یہ حکم ٹوئن ہے بھائی لیما صاحب، یہ ٹوئن حکم ہے۔ ٹوئن حکم یہ ہے کہ تم اگر مجاہد ہو تو میدان جہاد میں تمہارا سر کٹ جائے مگر پاؤں اٹھنے نہ پائے، اسلام کی بدنامی ہو جائے گی۔ اگر تم میدان جنگ سے بھاگے بہت سخت پنشمنٹ ہے، اتنا ہی بڑا پنشمنٹ تمہارے لیے اس وقت بھی ہے جب کسی مشرک یا کافر کو بھاگتے ہوئے دیکھو، اس کا پیچھا کرو، نہ میدان جنگ سے بھاگ سکتے ہو نہ بھاگتے کا پیچھا کر سکتے ہو۔ بتائیے اسلامی جہاد رحمت ہے کہ عذاب ہے؟ ارے آپ، میں وقت نہیں، میں کیا کروں، کمپیئر کیجئے، اگر دشمن کے سپاہی بھاگ رہے ہیں تو ان کا پیچھا نہیں کر سکتے، ان کو پیچھے سے فائر نہیں کر سکتے، جانے دو وہ جان بچا کے، جانے دو جان بچا کے، ان کا پیچھا نہ کرو۔
جب عراقی فوجیں امریکہ کویت سے ریٹریٹ کر رہی تھیں تو حضرت امریکہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا تھا؟ لعنت خدا کی، ایئر کوریج کر کے اتنی کارپیٹ بامبنگ جس کو کہا جاتا ہے، کارپیٹ بامبنگ، چند منٹ کے اندر اندر 75,000 عراقی آرمی کے سپاہی خون بہ گئے، چند منٹ کے اندر۔ یہ تہذیب و تمدن کا بدمعاش امام ہے۔ اسلام میں آپ بھاگتے کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ اور یہیں پر میں آپ کو متوجہ کر دوں، آپ جسے دلدل کہتے ہیں یہ تھا کیا پتہ ہے آپ کو؟ سمجھیے پہلے، معرفت حاصل کیجیے۔ یہ دلدل گھوڑا نہیں تھا، ہارس نہیں تھا۔ نجاشی نے ایک اچھی نسل کا پونی کسے کہتے ہیں؟ ٹٹو کو۔ ٹٹو کسے کہتے ہیں؟ جو دوڑ ہی نہ پائے، جو پٹ 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 چلے، دوڑ نہ پائے تیزی سے۔ وہ رسول کو ہدیتاً بھیجا تھا، رسول نے وہ علی کو دے دیا تھا۔ بھائی مولا علی، اب مجھے کہنے دیجیے، اب ہسٹری ہے، مولا علی اسی ٹٹو پر سوار ہو کر احد میں آتے تھے، بدر میں آتے تھے، خیبر میں، خندق میں۔ یہ بیچارہ ٹٹو تھا۔ یہ سمجھیے کہ ٹٹو بھی اگر مولا کا خادم ہو جائے تو اس کا بھی بڑا مرتبہ۔ بھائی ہم تو ٹٹو بھی نہیں ہیں، ہم تو گدھے ہیں۔ میں تو گدھا ہوں، لیکن میں بھی اگر مولا سے وفاداری کروں گا تو میرا بھی مرتبہ ہو جائے گا گدھا ہونے کے بعد۔ ٹٹو پاتے تھے۔ سن لیجیے، صبر کیجیے۔ اب عرب کے شہ سواروں نے مولا علی سے کہا کہ یہ آپ کی تو ہر بات دنیا سے نرالی ہے یا علی۔ عرب کے شہ سوار ترکی اور تازی ہوا میں اڑتے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھ کر آتے ہیں، آپ ایک ٹٹو پر آتے ہیں جو دوڑ ہی نہیں پاتا۔ ذہانت، اے علی کے چاہنے والوں، تمہاری ذہانت کدھر غائب ہو گئی؟ علی کو چھیڑ کے خاموش رہنے کے لیے مجبور ہو جاتا تھا۔ یہ علی لوگ تو بڑے بڑے گھوڑوں پر، تیز ہزاروں درہم و دینار گھوڑوں پر سوار، یہ آپ ٹٹو پر بیٹھ کے آتے ہیں، جو دھکا ان کے لیے وہی صحیح ہے، میرے لیے یہی ٹھیک ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر وہی آئے گا جس کی پہلے سے نیت ہو کہ وقت پڑے گا تو بھاگوں گا، کوئی بھاگنے والا ہوگا تب پیچھا کروں گا۔ اسلام میں نہ بھاگنے کی اجازت ہے، نہ بھاگتے ہوئے پیچھا کرنے کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ بس اب وقت ہلکا سی گلمس آپ کے سامنے اسلامک جہاد کی آ گئی، شریفانہ جہاد، جہاں انسان سے دشمنی نہیں، اس کا کیریکٹر سے دشمنی ہے، بس آگے کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ قرآن میں ایک اصل ہے، سننی بھی سن لیں، وہ تو پہلے ہی سنیں، وہ تو زیادہ سننا چاہیے۔ یہ قرآن میں ہے، اور فقہ اسلامی کا ایک جز ہے، شریعت اسلامی کا ایک جز ہے، تکریم بنی آدم۔ لقد کرمنا بنی آدم قرآن میں، اسی سے یہ فقہی اصل نکلی ہے، تکریم، ریسپیکٹ ٹو ہیومینٹی۔ میں بھی مسلم، میں بھی کافر، کافر بھی ہے تو انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، ہیومن بینگ ایز ہیومن بینگ، انسان بحیثیت انسان عزت کا مستحق ہے۔ اس کو جو غلطی ہوئی اس کی ٹھیک ہے، اس کا وصول کیا جائے گا، لیکن آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے۔ میدان جنگ میں بھی ہیومیلیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک واقعہ، جنگ خندق اسلام کی انتہائی خطرناک جنگ تھی، جب عرب اپنی سب سے بڑی آرمی لے کر ہزاروں ہزار کی لے کر آ گئے تھے، اور سلمان فارسی کے مشورے پر خندق، سب آپ کا سنا واقعہ ہے، کھودی گئی تھی اپنے ڈیفنس کے لیے، اور کافی عرصہ ہو گیا وہ کفر کے آدمی ادھر پڑی ہوئی ہے، اسلام کی چھوٹی سی فوج جو ہے وہ ادھر ہے، جنگ کیسے شروع کریں؟ بیچ میں خندق ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ روز کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، ایک بہت بڑا پہلوان عمرو ابن عبد ود، جو 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا،
وہ گھوڑے پر بیٹھ گئے، جم کرا کے ادھر آ گیا، اور 3 اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے، 3 اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ اب اس کے بعد اس نے کمبخت نے آتے ہی گالیاں بکنا شروع کی پیغمبر کے خیمے کے پاس۔ میں مختصر کروں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے کوئی جو اس کا جواب دے؟ تاریخ بھیا شیعہ سنی جس تاریخ میں آپ چاہے دیکھیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، بات ہے۔ کان علی رؤوسہم الطیر، یوں سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے سروں پر الو بیٹھے ہیں، چڑیاں ہیں، میں نے الو کر دیا اس کو۔ ہر مرتبہ جب رسول نے کہا ہے کوئی، وہی بچہ اٹھا جو ذوالعشیرہ میں اٹھا تھا، وہیں اس نے کہا 3 مرتبہ انا انا انا، یہاں بھی اسی نے 3 مرتبہ کہا انا انا انا، آئی آئی آئی۔ اب بس بہت مسل کر رہا ہوں۔ جب پیغمبر نے دیکھا کوئی اور جانے پر تیار نہیں، کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ جاؤ۔ جب یہ جانے لگے تو ایک بلند آواز آئی، بلند آواز آئی، علی جا رہے ہیں، آپ اس کو پہچانتے بھی ہیں؟ کہا میں اس کو پہچانتا ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ میں اسے پہچانتا ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ مختصر یہ کہہ لی، اس کے مقابلے میں دیو کیا دیو، بلند اونٹ ہاتھی گھوڑے کے اوپر سوار، اور 3 اس کے جو تھے مددگار وہ پیچھے کھڑے ہوئے۔ دیکھیے یہ ہے جہاد، سنی بھی سنے، ہندو بھی سنے، شیعہ بھی سنے۔ یہ وہ جہاد ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ یہی جہاد جب بادشاہوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اموی سلطنت میں جب یہ جہاد آ گیا، عباسی سلطنت میں جب یہ جہاد آ گیا، تو ہمارے لیے مصیبت بن گیا، دنیا کے لیے مصیبت بن گئی۔ اب دیکھیے آپ خود بتائیے یہ جہاد شریفانہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی اس کے مقابلے میں گئے، مولا نے اس سے کہا، تمام تاریخوں میں واقع بنا، امر تو ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ 3 باتیں اگر میدان جنگ میں کہی جائیں اور ایک بات کا مطالعہ تو ایک بات اس میں ضرور کہا۔ کہا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تیرے کوئی پرسنل انیمیٹی نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ہم کو تیرا کردار اچھا نہیں لگتا، یہ انسانیت کے لیے برا ہے، مسلمان ہو جا تیری جان بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی۔ اس نے کہا یوں تو نہ ہوئی ہے، یوں تو نہ ہوئی ہے۔ جب اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا تو مولا علی نے کہا کہ اچھا اگر تو اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، سپریشن اسلام میں نہیں ہے، نو پرابلم، نہیں مسلمان ہوتا نہ ہو، میدان سے چلا جا، تیری جان بچ جائے گی۔ اگر اسامہ بن لادن، ابو کا بکرا بغدادی اور کون ہیں، یہ سب ہوتے، جیسے اس نے کہا تھا مسلمان نہیں ہوگا لکھ کم بک، گردن سٹ ہو جاتی، مگر الزام رہتا کہ اسلام غیر مسلم کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے۔ تو مگر ٹھیک ہے، کافر ہے، مشرک پلٹ جائے، ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس نے کیا سنیے گا بھائی، آخر تک سنے لو، واللہ تاریخ پڑھ لیجیے۔ اس نے کہا میں جاؤں گا میدان جنگ سے تو عورتیں تالیاں بجائیں گی، بھاگا یا بھاگا یا بھاگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کافر بھی اگر غیرت دار ہو تو میدان سے بھاگتا نہیں ہے۔ اب کیا ہو بھائی، اب کچھ دیر نو آؤٹ، تب جنگ ہوئی۔ اب تو چاہتا تھا کوئی جنگ ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا، مجبوری ہے۔ جنگ ہوئی اور بڑی دیر تک جنگ ہوتی رہی، اتنا ڈسٹ غبار اور گرد اڑی کہ دونوں سپاہی چھپ گئے۔ رسول نے جو اپنے صحابہ تشریف فرماتے صحابہ کرام، ان سے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کوئی ایسا ہے ایک کہ جو وہاں جائے، جانے کے بعد مجھے میرے بھائی کی فتح کی کچھ خبریں سنائے تو میں اسے انعام جنت دے دوں گا۔ یہ جہاد علی کی قیمت ہے، ویلو ہے نا؟ رسول نے کہا تھا کوئی ایک، جنت کی لالچ مسلمانوں کو اتنی ہے کہ ایک نہ ٹکا رسول کے پاس،
ان کا تو کوئی ایک چلا جائے یا کوئی ایک نہیں ٹکا، سب چلے گئے، سب کو حوروں نے بلانا شروع کیا، کم ہی کم ہی کم ہی کم ہے، سب چلے گئے۔ ایک بوڑھا صحابی سلمان فارسی، اس نے جنت کے لیے بھی پہلو رسول کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اب وہاں گئے تو غبار اتنا ہی دکھائی کوئی نہیں دے رہا ہے، علی کی آواز آئی اللہ اکبر، بس لوگ سمجھ گئے کہ علی جیت گئے۔ اب وہاں سے صحابہ دوڑے، بھائی یہ دوڑنا غلط نہیں ہے، یہ جنت کی طرف دوڑنا ہے بھائی، فل اسکیلیٹر دبا ہوا، جس میں جتنی سانس ہے جتنا دم ہے، دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے، اٹھ رہا ہے گر رہا ہے کھانس رہا ہے سانس پھول رہی ہے، ابھی جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں، کیوں؟ اس میں کوئی بری بات تھوڑی ہے، میں ہوتا میں بھی دوڑ رہا ہوتا، آپ ہوتے آپ بھی دوڑ رہے ہوتے، اس میں بری بات تھوڑی ہے۔ سلمان نے جب وہاں سے دیکھا کہ یہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے، سمجھ گئے جنگ کا انجام، حضور بھائی کی فتح مبارک ہو، رسول نے فرمایا تمہیں جنت مبارک ہو۔ اب وہ جب حضرات دوڑتے ہوئے آئے، مبارکباد کہاں، مبارکباد تو ہے لیکن جنت سلمان لے گئے، یعنی جنت دوڑنے دھوپنے سانس کے پھولنے اور کھانسنے سے نہیں ملتی، عقل کے استعمال سے ملتی۔ بس ختم ختم۔ تو امر کافر نہیں ہے، کل کفر ہے، ٹوٹل کفر، اس کو علی نے قتل کیا ہے۔ اب علی قتل کرنے بعد واپس نہیں جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس علی کا وار یہاں پر پڑا تھا، اس کی ران پر پہلا وار، تو اتنا فورسفل تھا وہ وار کہ اس کی ٹانگ اچھل کے بہت دور جا کر گری تھی۔ علی جا رہے ہیں وہاں سے ٹانگ اٹھا لی، چلے آئے لوگ کل ایمان کل کفر کی ٹانگ اٹھا لیا، بڑا بتاؤ بھائی، لائے، لانے کے بعد جہاں سے اس کی ٹانگ کٹی تھی وہاں سے جوڑا، سیدھا کر کے پھیلا دیا، ٹانگیں برابر کر دی، زرہ کی کڑیاں برابر کر دی، دونوں ہاتھ سیدھے کر دیے، ایک پہلو میں تلوار رکھ دی، ایک پہلو میں سپر رکھ دی۔ یہ شان ایسی تھی کہ جب بہن آئی ہے تو اس نے مولا سے کہا تھا کہ یہ میں تو آئی تھی کہ تجھے زندگی بھر تیرا ماتم کروں گی، یہ کون شریف ہے جس نے تجھے قتل کیا ہے، یہ کون کریم تھا، واللہ یہ کون کریم تھا، وہ قتل ہو گئی انجام جنگ میں یا وہ، لیکن وہ قاتل ضرور تھا مگر ذلیل نہیں تھا، کریم تھا، اس نے تیری توہین نہیں کی۔ اسلام میں مردے کا جو دشمن ہے ڈیڈ، آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے، اس کی ناک نہیں کاٹ سکتے، اس کا کان نہیں کاٹ سکتے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، یہ ہے اسلامی جہاد۔ اب بتائیے یہ جہاد رحمت ہے کہ مصیبت ہے؟ بس اب وقت ہی نہیں میرے پاس، ورنہ باتیں تو بھی اور بہت تھیں، ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ کا۔ بس میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، کربلا کا جہاد اسلامی جہاد ہے، بس دیٹس آل۔ اس کربلا کے جہاد میں حسین کے بچوں، حسین کے بھائیوں، حسین کے بھتیجوں کے ساتھ کون سا، اگر ادھر کے والے بھی جہادی تھے تو کون سا جہادی اصول ہے جس کو نظر میں رکھا گیا؟ دنیا مجھے جواب دے۔ ایک مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں دشمن پر بھی پانی بند نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے مثال دی تھی، ایک پہلے خیبر کی مثال دی تھی، 2 مثالیں اور دی تھیں، کچھ بھی ہو جائے جنگ کا انجام، جو ضروریات زندگی ہیں وہ دشمن پر بند نہیں کی جا سکتے۔ حسین کے لیے پانی کی اجازت تھی؟ نہ صحیح کوئی بات نہیں، معصوم بچے، ننھی سکینہ 6 مہینے کا علی عرض کہاں لیا ہے؟ آپ بتائیے کہاں لیا ہے؟ بس اب وقت کا حسین کے جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اب اس کو انشاءاللہ کل پڑھوں گا۔ حسین کی طرف سے اس عالم میں بھی اسلامی جہاد کے خدا کی قسم ایک ایک ادنا سے ادنا اصل کی بھی پابندی کی گئی ہے۔ اگر میرے پاس وقت نہیں پڑھنے کا، میرے پہ اعتبار کریں، آپ کہیں گے میں پورا موضوع پڑھ دوں گا آپ کے سامنے، یہاں تک کہ حسین کا خزانہ خالی ہو گیا۔ کل آپ نے چھوٹے بھائی کا ماتم کیا تھا، آج بڑے بھائی کا ماتم کر دیا۔
یہ ہمارا شہزادہ لیلا کا چاند، زینب کی آرزو، جب سب شہید ہو گئے تب یہ شہزادہ بھی آیا مولا کے پاس، بابا آپ مجھے بھی شہادت کی اجازت دی۔ دیکھیے بعض چیزیں غور کرنے والی ہوتی ہیں۔ حسین کی عمر دیکھیے، علی اکبر کا سن دیکھیے، اس کی اطاعت دیکھیے، اس کی شرافت دیکھیے، اس کی نیکی دیکھیے، اس کی شجاعت دیکھیے، اور اب یہ باپ کے پاس آیا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، کاہے کی؟ مرنے کی، شہید ہونے کی، جان دینے کی۔ میں بھی باپ ہوں، آپ بھی بہت سے باپ ہوں گے، کبھی تصور کیجئے کہ آپ کا بچہ ہے، میرا بچہ میرے پاس آیا، پاپا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، دلوں پر کیا گزرے گی؟ ہمارے بچے تو ان کو بلانا ہے۔ امام نے کہا کہ بیٹا پہلے جا کر اپنی ماں سے اجازت لے لو، اور ماں کے ساتھ ساتھ دیکھو بیٹا بھولنا نہیں، ماں تو تمہاری لیلا ہے مگر پالا تم کو زینب ہے، اور بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ زینب سے اجازت آئے، آنے کے بعد پھوپھی کو سلام کیا، پھوپھی سمجھ گئی کہ سلام کاہے کے لیے، کہا بیٹا معلوم ہے یہ سلام اجازت کی ابتدا ہے، میں کیسے تمہیں اجازت دوں؟ لمبی گفتگو ہوئی، آخر میں بات یہاں پر پہنچی کہ جب بچے نے دیکھا کہ زینب اجازت دینے پر تیار نہیں ہو، کہا تو ماں کہتے تھے، زینب ماں کہتے تھے، کہا کہ یہ بتائیے میں آپ سے ایک سوال کروں، جواب دیجئے۔ کہا بیٹا سوال کرو۔ کہا سوال یہ ہے کہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا، ہمارے لفظ دے لو ہمارے بیٹے ہو۔ اور کہا حسین کس کے بیٹے ہیں؟ کہا حسین فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کہا حشر کے میدان میں اگر فاطمہ نے آپ سے پوچھا زینب تجھے اپنا بچہ میرے بچے سے زیادہ پیارا تھا، آپ کیا جواب دیجئے گا؟ بس کا کوئی جواب زینب پاس نہیں تھا، بیٹا جاؤ خدا بس تجھے بھی فاطمہ کے لال کے اوپر قربان کر۔ علی اکبر خیمے سے نکل کر باہر آیا، کہا ماں سے میں نے اجازت لے لی، پھوپھی سے بھی اجازت لے لی، تصور رکھیے گا۔ حسین نے کہا اچھا بیٹا جاؤ 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 جاؤ۔ جب میں واللہ بغیر دیکھے نہیں پڑتا، آپ یقیناً میں کل آپ کو دکھا دوں گا۔ جب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، بڑی تیز دھوپ پڑ رہی تھی، قیامت کی دھوپ تھی۔ یہ چاند سا بچہ گھوڑے پر سوار ہوا، نظر اٹھا کر لشکر پر ڈالی، آخری صف تک، ہزاروں ہزار کا لشکر، آخری صف تک دیکھا کہ لشکر کا کمانڈر ابن سعد پسر سعد ایک سنہری چھتری کے سائے میں کھڑا ہوا ہے، ایک سنہری چھتری کے سائے میں کھڑا ہوا ہے۔ بچے کی نظر اس پر پڑی اور پھر باپ کو دیکھا باپ 3 دن کا پیاسا دھوپ میں کھڑا ہے۔ کہا بابا بابا بابا، یہ عرش کا گوشوارہ، یہ رسول کا نواسا، یہ 3 دن کا پیاسا، آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے، وہ منحوس سیر و سیراب ایک چھتری کے نیچے سنہری کھڑا ہوا ہے، یہ کہہ کے پسر سعد پر نظر ڈال کر گھوڑے کی لگام چھوڑی۔ سمجھ گئے آپ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یا اب علی اکبر نہیں یا ابن سعد نہیں، یہ مرحلہ ہے۔ ابن سعد پر نظر ڈال کر گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ اب گھوڑا تیزی سے چلا، مگر ابھی کچھ ہی قدم گھوڑا چلا تھا کہ پیچھے ایک دھماکے کی آواز آئی، دھم۔ اب جو پلٹ کر دیکھا ضعیف باپ منہ کے بھل رہے تھا۔ اب کیسے آگے بڑھے گا؟ اب کیسے آگے بڑھے؟ گھوڑا روک لیا۔ حسین چاہتے یہ تھے کہ اس کا جوش کم ہو جائے بچے کا۔ بابا میں تو آپ کو رخصت کر دیا تھا، کہا ہاں بیٹا۔ حسین نے کہا کہ بات یہ بیٹا کہ تمہارا بھی کہنا بجا ہے، مگر میری بات سنو کہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی رہی، اگر تمہاری شادی ہوئی ہوتی تو میری عمر تمہاری ایسی ہوتی اور تمہارے پاس ایک تمہارا ایسا بچہ ہوتا اور وہ مرنے کے لیے جانے کی اجازت مانگ رہا ہوتا، تم پر کیا اس وقت تمہاری سمجھ میں آ سکتا۔
بس مجلس ختم ہو گئی۔ امام نے اجازت دی، بچہ آیا، علی کا شیر ہے، رسول کا نواسا ہے، حسین کا فرزند ہے۔ آنے کے بعد حملہ کیا، 120 لوگوں کو قتل کر دیا اس پیاس کے عالم میں، پلٹ کر آئے۔ سن لیجیے، ایک آدھ منٹ بڑھ جائے تو معاف کیجیے گا، ایک آدھ منٹ بس۔ بابا پاس آئے تو بابا میں میدان سے پلٹ کر آیا ہوں، آپ کو بابا یاد ہوگا میں نے کبھی 18 برس میں آپ سے کچھ مانگا نہیں، مانگا ہو تو بتائیے۔ نہیں بیٹا تم سچ کہہ رہے ہو، ہم تو تم سے کہتے رہے ہم سے مانگو ہم سے مانگو، ہم بھی باپ ہیں، تم نے ہمیشہ کہا ہم کو جو لینا ہوتا ہم پھوپھی سے لے لیتے ہیں، پھوپھی سے آپ سے نہیں لیں گے۔ کہ بابا آج آپ کے حکم کی اطاعت میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا بابا تھوڑا سا پانی۔ ہائے مظلوم کربلا، بابا تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا پانی۔ حسین نے کہا بیٹا پانی کہاں؟ ہاں تم اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ بیٹے نے زبان دی، گھبرا کے نکالی، کہا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے۔ بس مجھے تھا دوبارہ حملہ کیا، 80 لوگوں کو پھر قتل کیا، مگر اب تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھے باپ کے کان میں ایک جوان بیٹے کی آواز آئی، بابا میرا سلام۔ بھائی آپ کتابوں کو پڑھیے، 2 منٹ بس، کتابوں کو پڑھیے۔ حسین چلے دوڑتے ہوئے چلے، مگر منہ کے بھل گرے، پھر اٹھے پھر دوڑے پھر گرے، پھر اٹھے پھر دوڑے پھر گرے۔ اس کے بعد کہا بیٹا علی اکبر تمہاری آواز سن کر میں آ رہا ہوں، بیٹا میں کیا کروں، مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ میرے لال، مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، کیسے تجھ تک پہنچوں، مجھے معلوم ہے تو میرا انتظار کر رہا ہے۔ حسین گرتے پڑتے جا رہے تھے کہ اکبر کے گھوڑے نے دیکھا کہ باپ آنا چاہتا ہے مگر آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ ارے بھائی گھوڑوں نے واللہ وہ کیا جو انسانوں نے نہیں کیا۔ وہ گھوڑا جو علی اکبر کے سرانے کھڑا ہوا تھا دوڑتا ہوا چلا، حسین کے پاس آیا، حسین کی ابا کا دامن دانتوں سے تھاما، کھینچتا ہوا لے کر آیا، بے زبانی کی زبان سے کہتا ہوا آئیے میں آپ کو پہنچا دوں، آئیے میں آپ کو پہنچا دوں، آئیے میں آپ کے بیٹے کے سرانے آپ کو پہنچا دوں۔ بس وقت ختم ہو گیا۔ بیٹے نے باپ کے سامنے دم توڑا، خدا یہ وقت کسی باپ کو نہ دکھائے میرے مولا۔ اکبر کا ایسا جوان حسین، چاند کا ٹکڑا، وفادار اطاعت شیار، اس نے بوڑھے باپ کے سامنے دم توڑا۔ جس بوڑھے حسین نے حر کے بیٹے کی لاش اٹھا لی تھی آسانی سے، اس نے اپنے بیٹے کی بھی لاش اٹھانا چاہی مگر اب یہ لاش اٹھ نہ سکی۔ خیمے کے باہر کچھ بچہ نکلا، کہا بچوں آؤ، آ کر اپنے بھائی کی لاش لے چلو۔ بچے آئے معصوم، علی اکبر کی لاش اٹھائی لا کر خیمے کے دروازے پر رکھی۔ بیویوں کو خبر ہو گئی، سب سے پہلے زینب نکلی، آ کر علی اکبر کی لاش پر اپنے کو گرایا، پھر اور بیویاں رقیہ رباب اور جو بیویاں سے نکلی، ایک فریاد و فغاں کی غلغلہ بلند ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب نے کہا بیویوں ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا ارے رباب آ گئی، رقیہ آ گئی، میں آ گئی، ام کلثوم آ گئی، ارے اس جوان کی ماں کو شاید خبر نہیں ہے، ماں نہیں آئی، یہ کیا غضب ہے، شاید ماں کو خبر نہیں، بے ہوش ہے، کیا ہے ماں کو خبر نہیں۔ زینب نے فضہ سے کہا فضہ جہاں جا کر اس بچے کی ماں لیلا کو خبر کر دے کہ بچہ مر گیا، شہید ہو گیا، آ کر آخری دیدار کر لے۔ بس فضہ کی روایت و زحمت ختم۔ فضہ کہتی ہے زینب کو حکم پا کر جب میں لیلا کے خیمے میں داخل ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بی خیمے کے اندر دوڑتی پھر رہی ہے، کبھی ادھر کی دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی ادھر کی دیوار سے ٹکراتی ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری آواز پہچان کر بی بی نے کہا فضہ تم آ گئی، بہت اچھا ہوا،
ارے فضا مجھے معلوم ہے میرے بچے کی لاش آئی ہے مگر میں اندھی ہو گئی ہوں، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، اگر ہو سکے تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے بچے